مقدس متی رسول کا انجیلی بیان 6 باب اور 6 باب کی 16ویں 17ویں اور 18ویں آیت، جس میں روزے جیسی عبادت کے حوالے سے خداوند یسوع مسیح نے ایک طریقہ کار اپنے لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ ایک ایک لفظ بڑا قابل غور، اور جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں، کیونکہ خداوند نے کہا کہ جب تو روزہ رکھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مخاطب ہے اپنے لوگوں سے، اور تو کا لفظ گرامر کے اعتبار سے یہ ایک ایسا صیغہ ہے جو لوگ اس کے سامنے جب آپ کسی کو مخاطب کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور جب ہم اس حوالے پر غور کرتے ہیں اور ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ ہیں جو اس وقت اس نے اپنے شاگردوں سے کہے، اور آج جب ہم اس پاک کلام کے حصے کو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہمیں ضرور محسوس کرنا چاہیے کہ آج میرا خداوند مجھ سے کلام کر رہا ہے۔ آج میرا خداوند کس سے جی؟ مجھ سے کلام کر رہا ہے، اور کلام کرتے وقت جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کچھ باتوں سے منع کر دیا کہ جب تو روزہ رکھے گا تو دوسروں کی طرح، یعنی کہ جو ریاکار ہیں، جو آدمیوں کو دکھانے کے لیے روزہ اور یہ عبادت کرتے ہیں، آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ تیرا طریقہ کار دوسروں سے مختلف ہونا چاہیے۔ اور آج جس آیت پر ہم غور کریں گے وہ 18ویں آیت ہے، اور 18ویں آیت میں ابھی ہم نے تلاوت سنی ہے۔ کیا لکھا ہے جس میں 18ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ تاکہ آدمی نہیں، یہاں پر ایک بار پھر رد کر دیا گیا ہے اس چیز کو کہ روزے جیسی عبادت ایک ایسی عبادت ہے جو آپ کی بڑی ذاتی اور بڑی پرسنل، جی آپ کا اور آپ کے خداوند کا معاملہ، یہ عبادت ایک تعلق کو ظاہر کر رہی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ ایماندار ہیں اور آپ کا یہ جو عبادت ہے یہ ظاہر کرتی ہے، کیونکہ عبادت آپ کوئی بھی کریں، مالی طور پر کر لیں، لفظی طور پر کر لیں یا بدنی طور پر کر لیں، یہ ایک تعلق کو ظاہر کرتی ہے آپ کی عبادت کہ آپ اپنے خدا پر ایمان، یقین اور بھروسہ رکھنے والے، توکل رکھنے والے لوگ ہیں، اس لیے آپ اس کی عبادت کرتے۔ اور خاص طور پر روزے جیسی عبادت، اور یہاں پر یہ کہ آدمی نہیں، انسانوں کو یہاں پر ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، ان کو رد کر دیا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ عبادت تو کرے لیکن انسانوں کے لیے کرے۔ اور یاد رکھیں اگر انسانوں کے لیے کی جائے گی تو یہ بت پرستی کے زمرے میں آئے کہ پھر دراصل آپ عبادت نہیں کر رہے بلکہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بت پرستی کر رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ کوئی بھی جو انسانوں کو پوجتا ہے، پاک کلام اس کی نفی کرتا کہ کوئی بھی ایسی صورت یا کوئی بھی ایسی مورت جو آسمان پر، زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، تو کیا کرنا؟ ان کی عبادت نہ کرنا۔ اور اگر جو ہمارے برابر انسان ہیں، اگر ہم ان کے لیے ایسا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو ہمارے لیے ایک تراشی ہوئی مورت کی مانند ہیں۔ اور یہاں پر اس بات کو رد کر دیا گیا، اس بات کو سرے سے خداوند نے ایک طرف رکھ دیا گیا کہ جو تیری عبادت ہے بطور ایماندار، اس کا طریقہ کار بالکل فرق ہے۔ لیکن اگر تو انسانوں کو سامنے ٹارگٹ بنا کر، یا تیرے سامنے مقصد ایک انسان ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بدلہ بھی تجھے انسانوں کی طرف سے ملے گا۔ اس لیے خدا نے کہا کہ آدمی نہیں، اس لیے آدمی نہیں بلکہ کون؟ تیرا باپ، اور خوش نصیب ہے میں اور آپ، اس لیے خوش نصیب ہیں کہ ہم اپنے خدا کو کیا کہتے ہیں؟ باپ کہتے ہیں۔
یہ اعزاز کسی اور کے پاس ہے جی؟ کسی کے پاس؟ کسی اور کے پاس نہیں ہے. اور آپ کو تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا استحقاق، اتنا بڑا اعزاز کہ اپنے معبود اور اپنے خالق کو باپ کہہ کر پکارنا، باپ کہہ کر آواز دینا. اور اس سے جب آپ پچھلی بات کرتے ہیں، پچھلی عبادت کی بات کرتے ہیں، جو دعائیہ صورت میں خدا نے کہا کہ جب تو دعا کرے تو کہہ کہ اے ہمارے. اور یاد رکھیں یہ اعزاز ہمیں خداوند یسوع مسیح کی بدولت ملتا جب ہم اس کی کفارہ بخش موت پر ایمان، یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں اور اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں تو یہ اعزاز ہمارے حصے میں آ جاتا ہے جو بھی اسے قبول کرتا ہے. اور اس لیے خدا کا بندہ مقدس یوحنا لکھتا ہے اپنے انجیلی بیان کے پہلے باب کی 12ویں آیت میں کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا یہ حق صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے پیروکاروں کو ہے. اور خداوند نے کہا کہ تیرا باپ، یہ عبادت تو اپنے خالق خدا جسے تو باپ کہتا ہے تو اس کے لیے کر رہا، آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو تمہارا خدا ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے اور جو رازق ہے اور جو خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے تمہارا باپ ہے. یہ عبادت آپ اس کے لیے کر رہے ہیں. یہ آپ کی ویری پرسنل، یہ آپ کی بہت ذاتی قسم کی عبادت ہے. کیونکہ یہاں پر آگے مزید اس کو بیان کر دیا گیا کہ وہ دیکھتا کیسے ہے. تیرا باپ جو کہاں پر ہے؟ تیرا باپ جو کہاں پر ہے؟ پوشیدگی میں ہے. تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے، ان سیکرٹ پلیس، ایک ایسی جگہ جو پوشیدہ. لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں، وہ ہے تو پوشیدہ، وہ پوشیدہ جگہ میں تو رہتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے. اور یہاں پر اسی بات کو بیان بھی کیا گیا ہے کہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے. وہ خود تو نظر نہیں آتا لیکن ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ جو خود ہمیں نظر تو نہیں آتا، ہم ایک ان دیکھے خدا کو مانتے اور جانتے ہیں، لیکن ہمارا اس بات پر ایمان، یقین اور بھروسہ ہے کہ اس کی آنکھیں ساری زمین کی سیر کرتی، اس کی آنکھیں ہر ایک جگہ پر، ہر ایک جگہ پر اس کی موجودگی ہے. اور اسی لیے تو خدا کے بندے مقدس داؤد نے لکھ دیا بڑے ایمان کے ساتھ کہ خدایا تیری روح تو میں بھلا نہ سکے کدھر جاواں، حضوری تیری تو چھپ کے میں کیڑی، میں چڑھ جاواں جی آسمان تے اوتھے بھی کون ہے. اگر نیچے پاتال میں چلے جائیں، سمندر کی تہ میں اتر جائیں تو وہاں پر بھی اس کی حضوری اور اس کی معموری. اور آپ کے لیے اعزاز کہ وہ آپ کو نظر تو نہیں آتا لیکن وہ آپ کو دیکھتا. اور یہاں پر خدا یسوع مسیح اس بات کی جانب اپنے لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں کہ جب آپ عبادت کرتے ہیں تو آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کا خدا آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ کی یہ عبادت اسی خدا کے لیے ہے، اسی خدا کے لیے. اس لیے یہ چیز انسانوں سے پوشیدہ رہنی چاہیے. اور تینوں قسم کی عبادات میں پہلے خدا نے جب خیرات کے بارے میں کہا کہ اگر تیرا ایک دہنا دیتا ہے تو بایاں نہ جانے، اور جب تو دعا کرے تو کہاں پر جا؟ کوٹھڑی میں جا. اور اس کا ترجمہ بھی سیکرٹ پلیس کیا جاتا، بلکہ وہ چیز تو ہمیں اور زیادہ آگے لے کر چلی جاتی. کوٹھڑی میں بھی کچھ جو ایجڈ لوگ ہیں، جو عمر رسیدہ لوگ ہیں، انہوں نے کوٹھڑیاں دیکھی ہیں. اور کوٹھڑی ایک ایسا کمرہ جو کمروں کے پیچھے کمرہ ہوتا تھا اور جو انتہائی پوشیدہ جگہ ہوتی تھی. تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے وہ تجھے بدلہ دے گا. اور یہاں پر ایک اور بات بڑی قابل غور ہے، جب ہم ابھی حوالہ آپ نے سنا ہے، پڑھا بھی ہے، تیرا باپ جو پوشیدگی میں وہ تجھے روزہ دار جانے. وہ کیا کرے جی؟ وہ تجھ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے وہ جانے.
جانے کے مطلب اس کو یہ علم ہو، وہ تیرا آشنا بنے، اور آشنا پھر ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی دوسرا نہیں، جو پوشیدگی میں ہے، سیکرٹ پلیس۔ اور جب اس کا ترجمہ انگلش میں سیکرٹ پلیس کیا جاتا ہے، کلوزٹ کیا جاتا ہے، اس کو الماری کے لیے بھی کلوزٹ کا لفظ CLOSET، کلوزٹ، یہ الماری کے لیے بھی استعمال ہوتا، لیکن اسی کا ترجمہ خلوت خانہ بھی کیا جاتا ہے، عروسی کمرہ بھی کیا جاتا۔ اور ایک ایسا کمرہ، عروسی برائڈل روم سمجھتے ہیں جی، برائڈل روم، عروسی کمرہ، انتہائی پوشیدہ جگہ، جہاں پر ہم سب اس بات کو جانتے ہیں، تیرا باپ جو پوشیدگی میں وہ تجھے جانے، تیرا اس کے ساتھ تعلق بنے۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ لفظ جو جانے ہے، وہ تجھے جانے، یہ ایک انتہائی قریبی تعلق کو ظاہر کرتا، جس طرح ایک شوہر اور ایک بیوی جو بیاہتا جوڑا ہے، وہ اپنے کمرے میں جو ان کا تعلق اور واسطہ، یہی لفظ جب آپ اسی مقدس متی رسول کے انجیلی بیان میں پڑھتے ہیں، اس کے پہلے باب کی 24ویں آیت میں، ذرا پڑھیں جی اس حوالے کو بھی۔ مقدس متی رسول کا انجیلی بیان ہے، پہلا باب ہے، اور اس کی 25ویں آیت پڑھیں جی، 25ویں آیت۔ اور اس کو نہ جانا، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ مقدس یوسف کی، اور بات کی جا رہی ہے مقدسہ مریم کے حوالے سے۔ اور اس کو نہ جانا جب تک اس کا بیٹا پیدا نہ ہوا۔ یہاں پر کیا ہے؟ تب تیرا باپ جو پوشیدگی میں وہ تجھے جانے، تیرا تعلق اس کے ساتھ بنے، تیرا واسطہ اس کے ساتھ بنے۔ اور جب تیرا واسطہ اور تعلق اس کے ساتھ بنے گا تو کوٹھڑی میں جاؤ، اور ایسے یہ ایک ایسا ہی تعلق ہے جو تعلق کوٹھڑی میں ہوتا ہے، انتہائی قریبی تعلق، ایک انتہائی قریبی معاملہ، ایک انتہائی قریبی، انتہائی پرائیویٹ پلیس۔ اس کا ترجمہ پرائیویٹ بھی کیا جاتا ہے، جو آپ کی بہت ذاتی چیز ہوتی ہے، اسے آپ کہتے ہیں کہ یہ میری پرائیویٹ چیز ہے۔ یہ معاملہ بھی یاد رکھیں، ایک انتہائی پرائیویٹ معاملہ، ایک انتہائی قریبی تعلق۔ اور قادر مطلق خداوند یسوع مسیح نے ہمارے سامنے اسی بات کو رکھا ہے کہ آپ کی یہ عبادت آپ کا اور آپ کے خدا کا انتہائی قریبی معاملہ۔ اور ایک اور جگہ پر جب سامری عورت کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کا مکالمہ جاری ہے، وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اس سے ایک بات کہی کہ خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی کے ساتھ، یعنی کہ ایسے محسوس روح، جب روح نظر نہیں آتی، روح نظر آتی ہے جی، روح کا جب روح کے ساتھ تعلق ہو، یہ انتہائی قریبی معاملہ۔ اور یہی یہاں پر بھی بیان کیا گیا ہے، تب تیرا باپ تجھے جانے، کوئی اور نہیں۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھیں، یہاں پر آدمی کو ریجیکٹ کیا، یہ آپ کا اور آپ کے خدا کا ذاتی معاملہ ہے۔ اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب دو لوگوں کے درمیان کوئی تیسرا آتا ہے، تباہی اور بربادی آ جاتی۔ جن کا آپس میں تعلق ہے، جو بیاہتا جوڑا ہے، جو ایک عقد میں بندھے ہوئے ہیں، جن کی آپس میں شادی ہوئی ہے اور خداوند کی حضوری میں جنہوں نے قول و قرار کیا ہے، جب کسی بھی وجہ سے ان کے درمیان کوئی تیسرا آ جائے گا تو یاد رکھیں معاملات، حالات خراب ہو جائیں گے۔ تیسرے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر خدا یسوع مسیح نے ایسے الفاظ کا استعمال کیا کہ یہ صرف آپ کا اور آپ کے خدا کا معاملہ ہے، کسی تیسرے کا نہیں۔ اگر تیسرا آ جائے گا گڑبڑ ہو جائے گی، حالات معاملات بگڑ جائیں گے، بات کسی اور طرف چلی جائے گی۔ اس لیے یہاں پر آدمی کو، تیسرے کو یہاں پر ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، اسے کینسل کر دیا گیا ہے کہ یہ تب تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا، جو دیکھتا ہے، تیرا تعلق جب اسی کے ساتھ بنے گا، جب تو انتہائی سجیدہ معاملے کے ساتھ اپنے خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو بنائے گا، پھر وہ قبول بھی کرے گا۔
اور 2 بار یہاں پر ایک ہی بات کی گئی ہے. دیکھیں 18ویں آیت تو ایک ہی ہے, تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار, پہلی بات روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہ تجھے بدلہ دے گا. انتہائی اہم معاملہ ہے روزے کے بارے میں, دعا کے معاملے میں, پھر خیرات کے معاملے میں. اور خیرات اور اس میں دعا میں اور روزے میں تو خاص طور پر اس بات پر بڑا زور دیا گیا کہ یہ آپ کا اور آپ کے خدا کا معاملہ ہے. یہ کسی تیسرے کا معاملہ نہیں ہے, کسی تیسرے والی بات نہیں ہے, کسی انسان والی بات نہیں ہے. دیکھیں آدم اور حوا, ایک دن ایک پاس صاحب نے بات سنائی, وہ کہیں پر گئے اور 2 میاں بیوی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. بڑا اچھا لان وہاں پر بنا ہوا تھا اور بڑا پیارے ماحول میں وہ بیٹھے تھے. اور جو آنے والا تھا اس نے کہا جی آج تو ایسے لگ رہا ہے جیسے آدم اور حوا عدن میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو آگے سے جو سننے وہ بھی مذاق, چونکہ آپس میں ان کا مذاق تھا, انہوں نے کہا جی اب آپ آ جو گئے ہیں اب سلامتی کہاں رہے گی. بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اب سلامتی جب تیسرا آ جاتا, آدم اور حوا کتنے سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, ابلیس درمیان میں آ گیا اور ان کا کیا میں اور آپ ابھی تک بھگت رہے ہیں. تیسرا جیسے ہی درمیان میں آتا ہے تب تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے وہ تجھے روزہ دار جانے. یہ آپ کا انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے. اور اسی بات کو جب آج صاحب بلاہٹ دے رہے تھے, ایک حوالہ انہوں نے تلاوت کیا یوئیل نبی کے صحیفے میں سے. صاحب یوئیل نبی کے صحیفے میں سے آپ نے حوالہ تلاوت کیا ہے اور اس میں ایک بات اس معاملے میں کی گئی ہے, اگر کسی نے غور سے سنا ہے تو. بلاہٹ سنتے ہیں جی جب صاحب بلاہٹ دیتے ہیں, یہ کہاں سے حوالہ تھا؟ یوئیل نبی کے صحیفے میں سے پڑھا گیا ہے آپ کے سامنے, اور وہاں پر ایک بات پر زور دیا گیا ہے, وہ یہ ہے کہ اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو چاک کرو. سنا جی آپ نے گھروں میں جن تک آواز گئی, کپڑے بظاہر اگر کپڑے پھاڑیں گے یہ نظر آئیں گے, بظاہر نظر آئیں گے, اور خدا کا یہ تقاضا ہے کہ یہ عبادت تیرا اور میرا معاملہ ہے اور میں کپڑوں پر نہیں دل پر نظر کرتا. انسان کے ظاہر کو دیکھتا ہے, لیکن خدا کیا ہے؟ خدا ہمیشہ انسان کے دل پر نظر کرتا ہے. اور روزے جیسی عبادت کے معاملے میں بھی بالکل ایسا ہی ہے. آج ضرور اپنی زندگی پر غور کریں. ہم اس عبادت کو ان دنوں کر رہے ہیں, کیا ہمارے سامنے ٹارگٹ انسان ہے؟ کیا ہم انسانوں کو متاثر کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو بدلہ بھی انسانوں کی طرف سے ملے گا. اور انسان کیا بدلہ دیں گے؟ یہی نہ بڑا روزے دار ہے, یہی نہ کہ بڑا دعا گو ہے, یہی نہ کہ جناب یہ بڑا چرچ جاتا ہے. اس کے علاوہ کیا دیں گے یہ آپ کو؟ اس کے علاوہ کچھ نہیں, جھوٹی تعریفوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں. لیکن اگر آپ اپنے خدا کے لیے یہ عبادت کرتے ہیں تو پھر پاک کلام کا یہ وعدہ ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا چاہے مالی طور پر کرتا ہے, چاہے لفظی طور پر کرتا ہے, اور چاہے بدنی طور پر کرتا ہے, اگر تو واقعی عبادت کو عبادت سمجھ کر اور سب سے بڑھ کر اپنے خدا کے لیے, کیونکہ گہراں دے نال بن دے کول قرار نے جیڑے انہاں دے دکھ صدا ودن کے بدھیرے. اگر عبادت کی جائے خدا کے لیے کی جائے تو اس کا وعدہ ہے تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا, اور وہ تیرے بیچ سے بیماریوں کو دور کر دے گا. اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کی دعا سنی جائے, اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا روزہ خدا کی حضوری میں مقبول ٹھہرے, تو طریقہ وہی اپنائیں جو پاک کلام میں دیا گیا ہے. اور خداوند یسوع مسیح بالخصوص آپ کو یہ طریقہ سکھا رہے ہیں کہ یہ ایک عبادت ہے, اور عبادت آپ نے اپنے خدا کی کرنی ہے, کسی اور کی عبادت آپ نے نہیں کرنی. اور جب آپ صرف خدا ہی کی عبادت کریں گے, خدا ہی کے لیے روزہ رکھیں گے, اپنے کپڑوں کو نہیں,
بلکہ اپنے دلوں کو چاک کریں گے اور اپنے خداوند کے سامنے آئیں گے تو خدا آپ کے روزے کو ضرور قبول بھی کرے گا. اور پھر اس کے بدلے میں یہاں پر لکھا ہے تب تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے وہ تجھے بدلہ، اور بدلے سے مراد ریوارڈ دے گا، انعام دے گا. اور جس بات کی تو اپنے خدا سے توقع کر رہا ہے وہی تجھے ملے گا. اگر اسی باب کو آپ مزید آگے پڑھتے ہیں تو اگلی آیات میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی راست بازی کی اور اس کی بادشاہی کی تلاش کرو تو باقی ساری چیزیں تمہیں انعام میں بھی مل جائیں گی. سو ضرور ہے کہ ہم عبادت کریں لیکن صرف اور صرف اپنے قادر مطلق خدا کی، اور آج کی اس بات کو خاص طور پر اپنے سامنے رکھیں کہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے وہی تجھے روزہ دار جانے، اور جب وہ تجھے جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے پھر وہی تجھے بدلہ بھی دے گا. ہمارا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے. آمین.